السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ڈائننگ ٹیبل پر زیادہ تر آروشہ ہی بول رہی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے کھاتے ہوئے اس کی باتوں پر بس ہوں ہاں کرتے سن ہی رہے تھے۔ اسلان تو ویسے ہی بہت کم بولتا تھا، اور حشم کو حالات نے سنجیدہ کر دیا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا وہی ہر وقت ہنستا بولتا حشم تھا۔ ان 6 مہینوں نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اسلان کافی دیر سے اس پر نگاہیں جمائے حشم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ اور جانچ رہا تھا، مگر سنجیدگی کے باوجود بھی اس کے چہرے پر سکون تھا۔ تم کھا کیوں نہیں رہے ہو حشم؟ کھانا اچھا نہیں لگا؟ آروشہ نے اپنی ہر بات پر بس مسکراتے حشم کی خاموشی محسوس کر کے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں کھا رہا ہوں، کھانا بھی بہت اچھا بنا ہے۔ حشم نے مسکرا کر آروشہ کو محبت سے دیکھا۔ اسے خوشحال اور مطمئن دیکھ کر اس کے دل میں سکون اتر آیا تھا۔ جو اس نے سوچا ہوا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ آروشہ اسلان میر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اتنے چپ کیوں ہوں؟ پہلے تو اتنے چپ نہیں رہتے تھے۔ ہاشو، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ اب فکر مند سی ہو رہی تھی۔ اسلان کھاتے ہوئے اس کی فکر مندی پر بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی پریشانی نہیں، تم سے مل کر ساری پریشانی دور ہو گئی ہے۔ حشم نے بہن کو محبت سے دیکھتے ہوئے نرمی سے بول کر اس کی فکر دور کرنی چاہی۔ اس کی بھی باری کا تم بول رہی ہو نا، بیچارے کو کیا ضرورت پڑی کہ بولنے کی؟ چپ چاپ بھائی بہن کی باتیں سنتے ہوئے آرام سے چاول چباتے ہوئے آروشہ کو دیکھ کر اسلان سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن کالی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی تھی۔ میں تو آپ کی بھی باری کا بول رہی ہوں، پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی بولنے کی؟ آروشہ نے برا مان کر ناک چڑھا لی۔ حشم نے مسکرا کر اپنی بہن اور بہنوئی کو باری باری دیکھا۔ شکر تھا ان کے درمیان سب ٹھیک تھا۔ آروشہ ویسی کی ویسی ہی تھی، مگر روڈ ہیرو تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر حشم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم تو سب کی باری کہیں بول لیتی ہو، دوسروں کو کہاں موقع ملتا ہے، مگر مجھے سٹاپ لگانے کے لیے کبھی کبھی ٹوکنا پڑتا ہے۔ وہ اس کا دل جلانے کے پورے موڈ میں تھا۔ بول وہ آروشہ سے ہی رہا تھا، مگر چمچے کی مدد سے چاول کھاتے ہوئے اس کی نگاہ اپنی پلیٹ پر ہی تھی۔ اسلان، میں آپ سے بولنا بند کر دوں گی، آروشہ نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ اچھی بات ہے، کب سے بولنا بند کرو گی؟ ٹائم بتا دینا، وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ آروشہ سے کہہ کر حشم سے مخاطب ہوا۔ حشم، کھانا کھا کر ادھر اسٹڈی روم میں آ جانا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نرم آواز میں حشم کا شانہ تھپک کر وہ چیئر پیچھے کھسکا کر اٹھ گیا۔ ایک نظر اسلان نے خود کو خفا نظروں سے دیکھتی آروشہ پر بھی ڈالی۔ اس کا دیکھنا ہی تھا کہ آروشہ نے ناراضگی کے اظہار آنکھوں سے ظاہر کر کے نگاہیں پھیر کر چاول منہ میں ڈالے۔ اس کا بچوں والا انداز اسلان کھل کر مسکرا دیا۔ اپنی جگہ سے ایک قدم چل کر وہ آروشہ کی چیئر کے پاس رکا اور پھر چیئر کی پشت تھام کر اس کے کانوں کے پاس جھکا تھا۔ مذاق کر رہا تھا مائی لائف، تمہارا بولنا میری خوشی ہے، میرا سکون ہے، ناراضگی چھوڑو اور اچھے سے کھانا کھاؤ۔ ماتم سرگوشی میں آروشہ کے کانوں کے پاس جھک کر کہا، اور اسے مسکراہٹ کے ساتھ آروشہ کے پھولے گال اپنے لبوں سے جھک کر سیدھا ہو گیا اور اس کا سر سہلا کر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ہائے اس کی بے شرمی، وہ بھی حشم کے سامنے ایسی بے شرمی پر آروشہ دم بخود سی ہو گئی تھی۔ اس کی پوری آنکھیں کھل چکی تھیں، ہونٹ واہ ہو چکے تھے۔ حشم ان لمحات میں ایسا بن گیا تھا جیسے اس نے کچھ دیکھا اور سنا ہی نہ ہو۔ سر جھکائے وہ سنجیدہ نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر اسے لگا یہ کوشش ناکام ہو جائے گی، تو وہ جلدی جلدی پانی پی کر اپنی زبردست آتی ہنسی پر بمشکل کنٹرول کرتا اٹھ گیا۔ اسلان بھائی نے بلایا، سن کر آتا ہوں، تم آرام سے کھاؤ۔ آروشہ کی حالت پر حشم کو ہنسی ضبط کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اس سے کہہ کر لبوں کو دانتوں تلے دباتا وہ ادھر ہی بڑھ گیا جدھر اسلان میر گیا تھا۔ حد ہے بے شرمی کی، ان کا غصہ، ان کا ظلم اور اب ان کا پیار جتانا، سب میری جان ہی نکال کر رہے گا۔ وہ اپنے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر نارمل کرنے کی کوشش میں بڑبڑا کر پھر سے چمچہ اٹھا کر اپنی پلیٹ صاف کرنے لگی۔ اب جو بھی ہو، کھانا تھوڑی چھوڑ سکتی ہے، اس لیے آرام سے کھائے جا رہی تھی۔ ویسے بھی شوہر اور بھائی دونوں کھانے کا کہہ کر گئے ہیں، اس لیے وہ بھی بس کھائے جا رہی تھی۔ کچن سے لاؤنج پھر اسٹڈی روم کا ڈور کا طواف کرتی وہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ اسلان کو کتنی دیر ہو گئی تھی حشم کے ساتھ اسٹڈی روم میں بند ہوئے، مگر وہ دونوں وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آج تو کافی بھی لینے سے منع کر دیا صاحب نے، ورنہ اسی بہانے وہاں ایک بار گھس جاتی تو ان دونوں کی مجال نہیں تھی اسے اسٹڈی روم سے باہر نکال دیتے۔ ایسی کون سی بات ہو رہی ہے ڈور بند کر کے؟ نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں اسلان حشم سے؟ وہ جاننے کی جستجو میں اسٹڈی روم کے ڈور سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی، لیکن نہ کچھ سنائی دینا تھا نہ سنائی دیا۔ چھوڑو آروشہ، جو ہوگا پتہ چل ہی جائے گا۔ جب سنائی دینے کی کوئی امید نہیں دکھی تو وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر ایک طرف پھیل کر بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ شروع ہونے والا تھا، اس لیے وہ سب بھول بھال کر کنٹرولر سنبھال کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں وہ ڈرامہ دیکھنے میں اتنا محو ہو گئی کہ پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ دونوں کب اسٹڈی روم سے نکلے اور کب اسلان میر حشم کو لے کر باہر چلا گیا۔ کیا فضول ڈرامے دیکھتی رہتی ہو؟ اسلان کے اچانک اس کے سر پر آ کر کھڑے ہونے پر آروشہ بری طرح سے ڈری تھی۔ کنٹرولر ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گر گیا تھا۔ کیا ہے اسلان، ڈرا دیا مجھے؟ اتفاق سے وہ ہارر سیریل ہی دیکھ رہی تھی۔ اسلان کے بولنے پر وہ بری طرح سے چونکی تھی۔
جب اتنی ڈرپوک ہو تو ایسے سیریل دیکھتی کیوں ہو؟ اسلان تعصب سے سر ہلا کر اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھے لگتے ہیں۔ مل گئی فرصت آپ کو اور ہشم کہاں ہیں؟ ایک ساتھ سارے جواب سوال کرتے ہوئے وہ ذرا سا پرے بھی کھسکی۔ چالاکی مت کرو۔ وہ اس کے پرے کھسکنے پر آرام سے بول کر اس کی گود میں سر رکھ کر ہی لیٹ گیا۔ اسلان کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ کی ڈائننگ ٹیبل والی حرکت پر میری شرمندگی دور نہیں ہوئی ہے، اب یہ ہاشم کیا سوچے گا؟ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی اس کے سر کو اپنی گود سے ہٹانے لگی۔ کوئی ہوگا تو دیکھے گا نا۔ ہاشم چلا گیا۔ اسلان آرام سے اس کے زانوں پر سر رکھے آروشہ کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ کیا؟ وہ زور سے چلائی۔ اس کے چلانے پر اسلان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، چلایا کم کیا کرو۔ ان خوبصورت ہونٹوں سے بس شرم سے دہکتی سلگتی آواز ہی نکلتی اچھی لگتی ہے۔ کہنے کے ساتھ ساتھ اسلان نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس کے نچلے ہونٹ چٹکی میں دبا کر مسل کر چھوڑ دیا۔ کتنے ظالم ہیں آپ! وہ درد سے بلبلا کر اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت بہت ظالم ہو، اتنا کہ تم جھیل بھی نہ سکو گی، لیکن ابھی چپ چاپ بیٹھی رہو، مجھے سکون محسوس کرنا ہے جو تمہاری گود میں مجھے مل رہا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا کروٹ لے کر اس کے پہلو میں اپنا چہرہ چھپا کر آروشہ کی کمر میں ہاتھ باندھ چکا تھا۔ آروشہ کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس کی گرم سانسیں جس سے اس کے وجود کو جلا رہی تھی۔ صرف چہرہ ہی نہیں رکھا ہوا تھا، وہ اپنا چہرہ وہاں رگڑ بھی رہا تھا۔ آروشہ نے رونی شکل بنا کر اسلان کے سر کو دیکھا۔ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرو نا، پیار سے فرمائش کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے آروشہ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا اور پھر سے اپنا چہرہ اس کے پہلو میں چھپا لیا۔ اچھی فرمائش ہے، آروشہ نے اس بار جل کر سوچا۔ دل کیا اس کے گھنے کالے بالوں کو نوچ ڈالے، مگر میری اتنی ہمت کہاں۔ وہ منہ بنا کر سوچتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ انداز ایسا تھا کہ بال نوچنے کی ہی برابر تھا۔ قسم سے ماں اسی لیے تمہارے پیچھے پڑی رہتی تھی، شوہروں کو کیسے خوش کیا جاتا ہے، تمہیں ذرا بھی علم نہیں۔ انگلیوں کو پیار سے پھیرنے کے لیے کہا ہے، بال نوچنے کے لیے نہیں کہا۔ اسلان نے اس کی گود میں پھر سے سیدھے لیٹتے ہوئے سر اونچا کر کے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کا بھی تو پتہ نہیں چلتا کب غصے میں ہے، کب بے رحم ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کب رومانس پھوٹ پڑتا ہے۔ آروشہ نے ہونٹ ٹیڑھا کر کے شکوہ کیا۔ تو کوشش کرو نا مجھے جاننے کی، میں کب کیا چاہتا ہوں، مائی کیوٹی۔ اسلان نے اس کی گردن میں ایک ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ خود پر جھکا کر اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑی۔ مجھے نہیں جاننا۔ آروشہ اپنی گردن اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر سیدھی بیٹھ گئی۔ کیوں؟ اسلان نے غور سے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے آپ اپنے ہر روپ میں قبول ہیں، آپ جیسے ہیں ویسے ہی آپ پر میں دل و جان سے فدا ہوں۔ مجھے اسلان میر سے عشق ہے، اینگری مین پر دل ہارا ہے، اب جیسا بھی ہے جھیل لوں گی۔ آروشہ جانتی تھی اسلان میر کا اعتبار اس کا محبت بھرا اظہار ہی بحال کرتا رہے گا، اس لیے اس نے اظہار کر کے آخری میں شرارت سے اس کی اونچی کھڑی مغرور ناک چٹکی میں دبا کر ہلائی۔ تو پھر تیار ہو جاؤ جھیلنے کے لیے۔ اسلان نے ایک دم سے اٹھتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ کر اسے کھینچ کر وہیں کاؤچ پر پٹخ دیا اور خود اس پر ہو کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آروشہ بدحواس سی ہو گئی۔ اپنی بات کا یہ رد عمل ہوگا، اگر خبر ہوتی تو کبھی اپنی زبان پر وہ جملے نہ لاتی۔ اسلان خود پر جھکتے اسلان کو روکنے کے لیے وہ ہکلا سی گئی۔ اسلان کی جان، بوجھل آواز، مخمور نگاہیں۔ آروشہ کو ان نگاہوں میں دیکھنا دشوار لگا تھا۔ بس اپنی آخری کوشش کے طور پر اس کی شرٹ کاندھوں سے دبوچ کر خود سے دور کرنا چاہا۔ ڈونٹ وری، کچھ زیادہ نہیں، بس کچھ دیر مجھے ان لمحوں کے جادو میں کھونے دو۔ وہ آروشہ کی گردن پر جھکتا بوجھل ہوتی آواز سے اسے ساکت کر چکا تھا۔ آروشہ نے بس اپنی آنکھیں کس کر بند کر لی۔ اسلان کی گرم سانسیں اپنی شہرک پر محسوس کرتے ہوئے وہ لرز رہی تھی۔ اس کے ہونٹ وہاں جیسے پیوست سے ہو گئے تھے۔ اپنے ہونٹوں کی شدت اس کی گردن پر اٹھاتے ہوئے اسلان کے ہاتھ آروشہ کی کمر کو پوری قوت سے جکڑ چکے تھے۔ آروشہ کے دل شرم اور گھبراہٹ سے کانپ کانپ کر جیسے بند ہونے لگا تھا۔ اسلان نے اپنا چہرہ اٹھا کر آروشہ کا شرم اور گھبراہٹ سے دہک کر اور بھی حسین ہو جانے والا چہرہ دیکھا۔ جس دن تمہیں پھول بن کر کھلا دیا، اس دن تو تم مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی۔ وہ جیسا خود پر سے اپنا کنٹرول کھونے لگا تھا اور اس سے پہلے اپنی زبان سے پھر جاتا، لرزتے ہونٹوں کا نرمی سے ایک بوسہ لے کر آروشہ کی مٹھی سے اپنی شرٹ چھڑا کر اس سے دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ آروشہ نے بھی تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے حواس بھی درست کرنے شروع کیے تھے۔ ہشم واپس ہاسٹل چلا گیا۔ صبح اس کے ٹیسٹ سے اس لیے چاہ کر رک نہیں سکا۔ اسلان اب خود کو سنبھال چکا تھا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پاس بیٹھی آروشہ کو بتایا، جی ہشم نے بتایا تھا، مگر وہ ملے بنا کیوں چلا گیا؟ وہ اب بھی ان لمحوں کے فسوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ بھیگی ہتھیلیوں کو آپس میں بھینچے ہوئے اس کی مری مری سی ہی آواز نکلی تھی۔ اسلان نے گردن موڑ کر آروشہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی حیا کی لالی بکھری اسے گلنار بنائے ہوئی تھی۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، وہ قطعی اس سے نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ تم اتنی شرمیلی ہو، پہلے مجھے ایسا کبھی نہیں لگا۔ میں تو تمہیں بہت بولڈ سمجھتا تھا، ہر وقت پٹر پٹر بولتی رہتی تھی۔ اسلان کا دل پھر سے شرارت پر آمادہ ہونے لگا۔ اس کے رخسار پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ اس لیے کہ خبر نہیں تھی آپ اتنے بے شرم ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ گالوں سے جھٹک کر تیزی سے صوفے پر جانے کے لیے اٹھ گئی۔ اسلان نے اس سے بھی تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتی آروشہ کی کلائی جکڑ لی۔ تمہیں کیا پتا کہ میں کتنا بے شرم بندہ ہوں؟
موقع تو دو ثابت کرنے کا، تب تمہیں صحیح معنوں میں ہماری بے شرمی کا پتہ چلے گا۔ اس کی کلائی پر گرفت سخت کرتے ہوئے وہ بھی صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اسلان آپ کیوں میری جان نکالنے پر تلے ہیں؟ اس کی بے باک باتوں سے وہ سچ مچ رونے والی ہو گئی تھی۔ اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے اپنے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اچھا جاؤ سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ اسلان کو بھی اس کی حالت پر رحم آ ہی گیا۔ اس کے سرخ کال تھپکتے ہوئے اس کی کلائی بھی چھوڑ دی۔ آروشا نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے پھر سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسلان کی طرف دیکھ کر بے ساختہ پوچھا، آپ نہیں سوئیں گے؟ چلو سوتے۔ وہ کچھ سوچتا پھر سر ہلا کر ڈرمی سے مسکرا کر صوفے سے اٹھ گیا۔ پھر آروشا کا ہاتھ تھام کر وہ بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں وہ ونڈو شیلف پر بیٹھی لان میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھتی ہوئی اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب ماجی ڈور کھول کر اس کے روم میں داخل ہوئی۔ انہوں نے بہت افسوس اور ملال سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ ماں تھی، سب سمجھتی تھی کہ ان کی بیٹی جو ظاہری طور پر بہت خوش نظر آتی ہے اندر ہی اندر گھلی جا رہی ہے۔ ہانیہ وہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی اصلی سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہوں نے ہانیہ کو خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ جی کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ ہانیہ زبردستی کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے انہیں دیکھنے لگی۔ آروشا سے ملو گی؟ ان کے ایک دم سے کہنے پر ہانیہ نے بے یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ حیرانی اور خوشی اتنی ہوئی تھی کہ کود کر ونڈو شیلف سے وہ اتری تھی۔ آشو آئی ہے کیا؟ دوسری پل وہ اسی بے انتہا خوشی سے باہر نکلنے لگی تھی۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ اسلان آروشا کو لے کر آیا ہوا ہے، ورنہ ان کی حویلی سے نکلنے میں تو سخت پابندی لگی ہوئی تھی۔ ندا صدا تو پھر بھی اسکول جاتی تھی، مگر ہانیہ تو حویلی میں قید ہی ہو گئی تھی۔ آروشا نہیں آئی ہے، اسلان نے ہمیں وہاں بلوایا، ماں جی نے بتایا تو ہانیہ تھم سی گئی اور بہت تعجب سے ماں جی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب آ کے اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اسلان نے تمہیں وہاں اپنے پاس بلایا ہے، انہوں نے ہانیہ کی ٹھوڑی چھو کر پیار سے کہہ کر اسے حیران ہی کر دیا۔ لالا نے مجھے؟ ہانیہ کو شوق لگا تھا، اس لیے وہ ہمارے حیرت کے حق لا سے گئی۔ ہاں اسے کوئی کام ہے اس لیے مجھے بلایا ہے، ساتھ ہی کہا تم آروشا سے بھی مل لینا۔ وہ مسکرائی تو ہانیہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ماں سچ میں ہم وہاں جا رہے ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے یقین اور بے یقینی والے کیفیت میں مبتلا تھی۔ ہاں بس میں اور تم، اور کوئی نہیں۔ تم کسی سے کہنا مت کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کسی سے بھی نہیں، ٹھیک؟ ماں جی کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ کیوں ماں، ندا صدا کو بھی لے چلتے ہیں نا، وہ بھی انجوائے کر لیں گی۔ ہانیہ نے خوشی سے ان دونوں کو بھی شامل کرنا چاہا۔ نہیں کوئی نہیں، صرف ہم دونوں چل رہے ہیں، میں اپنا چیک اپ کروانے چل رہی ہوں اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تم سب سے یہی کہو گی۔ اس بار انہوں نے سخت آواز میں کہہ کر اسے سمجھایا۔ لیکن میں تو ٹھیک ہوں۔ ہانیہ کے بھولے پن پر انہوں نے گہری سانس بھری۔ ہاں مگر میں کہہ رہی ہوں نا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، سب سے یہی کہنا، ورنہ جانا اور آروشا سے ملنا کینسل۔ سختی سے اپنی آخری بات سے ہانیہ کو دھمکی دی۔ جی میں تیار ہونے جا رہی ہوں، اچانک سے طبیعت بہت گڑبڑ لگ رہی ہے ماں، دیکھیے لگتا ہے بخار ہو گیا ہے۔ اس بار ہانیہ اپنی پیشانی چھو چھو کر بہت ہی نقاہت سے بولی تو انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بس ہاں میں سر ہلایا اور اس کے روم سے نکل گئی۔ آشو میں آ رہی ہوں۔ ہانیہ خوشی سے آنکھیں میچ کر اچھلی اور پھر فوراً تیار ہونے کے لیے بھاگی۔ کہیں جا رہی ہو شازی؟ ابھی ماں جی ہال روم میں آئی ہی تھی کہ چاچی نے حیرت سے اپنی جٹھانی کو دیکھا، چادر میں ڈھکا وجود اور ہاتھوں میں ہینڈ بیگ، وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ اسلان نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی، رات اس نے آنے کا بولا، اس لیے آج وہیں جا رہی۔ وہ مسکرا کر ان سے بتا کر اپنا ہینڈ بیگ بھی چیک کر رہی تھی۔ تو میں چلتی ہوں، بس اماں جان سے بتا دوں۔ انہوں نے فوراً اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے اجلت سے اماں جان کے روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں آسی رہنے دو، ڈرائیور ہے، گارڈز ہیں اور ہانیہ بھی تو جا رہی ہے ساتھ۔ انہوں نے نرمی سے منع کر دیا، وہ اپنی جگہ پر ٹھہر سی گئی۔ ہانیہ بھی جا رہی ہے؟ اتنے مہینوں سے ہانیہ حویلی میں ہی تھی، کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی تو تعجب ہونا ہی تھا انہیں۔ ہاں اس کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک، سوچ رہی ہوں ڈاکٹر کو دکھا دوں، سست سی ہو رہی ہے۔ وہ پھر سے ہینڈ بیگ چیک کرتی لاپرواہی سے بولی۔ چاچی نے پوچھنا چاہا، ابھی صبح تک تو اچھی بھلی کھا پی ٹہل رہی تھی، ایک دم سے کیا ہو گیا، مگر پوچھا نہیں۔ اتنی دیر میں ہانیہ بھی ابایا اڑتی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہال روم میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے ہانی، طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ چاچی مزے سے گم چباتی اپنے آپ میں ہی گم ہنستی مسکراتی آتی ہانیہ سے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ماں جی نے چونک کر اپنی دیورانی کو دیکھا، آج پہلی بار ان کا انداز انہیں کھٹکا تھا۔ جی وہ بخار ہو گیا اور کھانسی بھی آ رہی ہے۔ ہانیہ کو فوراً احساس ہوا ایسے مستی میں چلے آ کر اس نے غلطی کی، تیزی سے چہرے پر کمزوری طاری کرتے ہوئے کھانسنے بھی لگی۔ خیال رکھا کرو، آج کل موسم بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کو کھانستے ہوئے کی ایکٹنگ کرنا مشکل سا لگا۔ تائی ہم بھی چلیں؟ شکر تھا ندا صدا کے بولنے پر چاچی اور ماں جی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نہیں تم لوگ گھر پر رہو، اسلان نے خاص طور پر اپنی چاچی سے التجا کی ہے کہ چاچی سے کہیے گا گھر پر رہیں گے، اسے بس تم پر ہی بھروسہ ہے۔ ماں جی نے ندا صدا کو منع کر کے چاچی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے تھپکا۔ ہاں ہاں جاؤ، اسلان سے کہنا یہاں میں ہوں نا۔ چاچی کا دھیان بٹ گیا، وہ اب خوش ہو کر ان لوگوں سے بولی۔ ہمیں دیر ہو جائے گی، شاید رات رک بھی جاؤں، اوکے؟ اماں جان اور بیٹیوں کا خیال رکھنا، وہ ان سے کہہ کر ہانیہ کی طرف مڑی۔ آؤ ہانیہ، وہ عبایا پہن کر تیار ہانیہ کو لے کر حویلی سے نکل گئی۔
आरोशा अपने बाल जल्दी जल्दी संवार कर कैचर में जकड़ कर बस होंठों पर लिपस्टिक और आंखों में काजल फेरा इसी उजलत से बेड की तरफ आकर अपना दुपट्टा उठा चुकी थी। बालों को झटक कर वह दुपट्टा अच्छे से ओढ़ने लगी, मगर रेशमी दुपट्टा था कि रो तुम, एक तो वैसे भी सासू माँ आ रही है, ऊपर से तुम सर पर ही नहीं टिक रहे हो। रहम करो मुझ पर मेरे सरकार। वह दुपट्टा अपने गले से खींचकर दोनों हाथों में उठाकर अपने चेहरे के सामने करती, ऐसे उस दुपट्टे से मुखातिब भी जैसे वो कोई बामुरव्वत इंसान हो, और उसके कहते ही बेचारे को शर्म आ जाएगी और उसके सर पर जोश खाकर टिक जाएगा। ज़रूरी तो नहीं कि सासू माँ के सामने दुपट्टा सर पर ही लिया जाए, शानों पर भी डाला जा सकता है। अपने पीछे असलान की आवाज़ सुनकर आरोशा तेज़ी से मुड़ी, लेकिन उसे सिर्फ ट्राउज़र्स में देखकर जिस तेज़ी से मुड़ी थी उसी तेज़ी से रुख बदलकर बस इतना ही कहा था, आपको नहीं मालूम माँ जी को कैसे अपनी बहू को देखने। सर पर दुपट्टा संभाले होले होले चलती, सुर में बोलती, ताल में हंसती, गिन गिन कर लुक़मे खाती, एक ख़ानदानी बहू। लगातार परेशानी से बोलते हुए उसने फिर से दुपट्टा सर पर लेकर इस बार पेशानी तक दुपट्टा खींच लिया। उसकी बेसरोपा की बातें पर असलान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और उसने हाथ बढ़ाकर पीछे से उसका दुपट्टा सर से खींच लिया। असलान, मैं इस वक्त शोखी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पंगा मत लीजिए मुझसे, लड़ाई हो जानी है आपसे, वो भी ज़बरदस्त। उसकी हरकत पर वह चिढ़कर दूर हटकर उससे नाक चढ़ाकर देखते हुए फिर से दुपट्टा सर पर जमाने लगी। तुम नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, आ जाओ लड़ाई छड़ाई कर ले ज़बरदस्त। आरोशा का हाथ खींचकर उसने आरोशा का दुपट्टा उसके शाने से खींचकर बेड पर उछाल दिया, साथ ही उसके बालों से क्रेचर भी निकाल कर दूर उछाल दिया। आरोशा के बाल खुलकर बिखर गए। पहले शर्ट पहने अपनी। वह निगाहें मिलाने में झिझक महसूस कर रही थी, अपने हाथ को आज़ाद करने में उसकी पूरी ताकत सर्फ हो रही थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। उसकी झिझक पर इसी तरह मुस्कुराते हुए उसने आरोशा को बाजुओं में भरकर अपने खुले सीने से लगा लिया। एक हाथ से उसके बालों में उंगलियां फंसाकर वो उस पर झुका था। कर दे मेरा कबाड़ा, मेरी सारी मेहनत बिगाड़ दे, फिर मैंने आपको ही सासू माँ के सामने कर देना। देख लें आपके ख़ानदानी बेटे ने मेरा हुलिया बिगाड़ा है। असलान की हरकत पर वह सारी शर्म हया किनारे रखकर अब गुस्से से मुँह फुलाती उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके चमकते चेहरे को घूर रही थी। माँ को तुम्हें किस रूप में देखना है, उस रूप में तो तुम अभी तक आई ही नहीं हो। ज़रा मुझे कोशिश कर लेने दो, देख लेना वो तुम्हें उस रूप में देखकर सारी ख़ानदानी बहू वाली इमेज भूल जाएंगी। आरोशा के बालों में उंगलियां चलाते हुए असलान की आंखों में वालेहानापन उतरा था। उसकी मानी खेजी से कही गई सारी बात पर आरोशा के गाल फौरन सुर्ख टमाटर हो गए। आपने बताया नहीं कि वो क्यों आ रही हैं? घबरा कर मौजू बदलकर उसने असलान से खुद को छुड़ाना भी चाहा। अपनी बहू की खबर लेने के लिए आ रही हैं। उन्हीं नज़रों से उसे देखते हुए असलान के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। आरोशा के बालों को मुट्ठी में भरकर अपनी नाक से लगाया। कैसी मशहूर कुन खुशबू सी उठ रही थी उसके बालों से। असलान की रूह तक मुअत्तर हो गई। मैंने क्या कर दिया जो वो मेरी खबर लेने आ रही हैं? वो घबरा ही गई उसकी बात पर। तुमने उनके बेटे का सुकून छीन लिया, उसे बेचैन कर डाला है, वो तड़प रहा है। इस बार उसे घुमाकर उसकी पुश्त अपने सीने से लगाकर उसने आरोशा के पेट पर अपने हाथ कसे और अपने चेहरे को उसके बालों में छुपा लिया। असलान, अल्लाह कितने झूठे हैं आप, मैंने कौन सी आपकी भैंस चुरा ली है? वो बुरा मानकर उसकी बाहों में मचली। पेट पर कसे असलान के हाथों में अपने नाखून गाड़ दिया। असलान का सारा रोमांटिक मूड गारत हो गया। बस यही तुम्हारी अकल है ना, इसी की शिकायत की है मैंने, आ रही हैं वो समझाने। ठंडी सांस भरकर उसने आरोशा को आज़ाद कर दिया। समझाने? असलान आपने क्यों शिकायत की? मैं बीवी हूँ आपकी, वो भी महबूब बीवी, ऐसे शिकायत करते हैं? आरोशा को सदमा सा लगा। बहुत ही शिकायती निगाहों से शर्ट उठाकर पहनते हुए असलान को देखा। महबूब बीवी? मैंने नहीं की शिकायत, मगर सोच रहा हूँ कि कर ही दूँ। वो मुड़कर उसकी पेशानी पर उंगली की पोर से मारता बेड पर बैठकर अपनी घड़ी उठाकर पहनने लगा। हाँ कर दें। वो मुंह टेढ़ा करके बेड से अपना दुपट्टा उठाकर सर पर रखने लगी। असलान ने घड़ी पहनते हुए उसका नाराज़ चेहरा देखा, फिर मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। माँ एक ज़रूरी काम से आ रही हैं, बस और कुछ नहीं। उनकी बहू हर हाल में बहुत ही क्यूट सी परी लगती है, क्योंकि वो खालिस है, मासूम है। उसे ख़ानदानी बहू बनने की ज़रूरत ही नहीं, वो जैसे भी है उनके बेटे की जान है। आरोशा साकित सी उसके अल्फाज के जादू में खोई हुई खड़ी रही थी। असलान उसके दुपट्टे को बड़ी ही नरमी से शानों से गुजार कर सर पर टिका चुका था। वो सरापा मोहब्बत था उसके लिए। आरोशा की आंखों में असलान की मोहब्बत ने बिजलियां सी भर दी। माँ पहुँचती होंगी, हम भी नीचे चलते हैं। झुककर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसने बारी बारी उसकी आंखों फिर पेशानी को चूमा था। फिर असलान की हमराही में ही वो रूम से बाहर निकली थी। जैसे ही कार आने गेट से बंगले में दाखिल हुई, कार में बैठी हानिया को बहुत कुछ याद आ गया। यही तो उसकी आशू की पहली मुलाकात उसके लाला से हुई थी, और वह पहली ही मुलाकात में उसके लाला को अपना दिल दे बैठी थी। ये सब सोचकर हानिया के होंठों पर एक गमगीन सी मुस्कुराहट रेंग गई। माँ जी कार से उतर गई तो हानिया भी कार से नीचे उतर आई। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी हैं आप? असलान उन्हें लॉन में अंदर जाने वाली राह पर ही मिल गया। माँ जी को देखते ही उनके पास आकर वो उनके सामने एहतराम से झुका था। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेर कर उसकी पेशानी चूमी, फिर अपने गले से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम लाला। हानिया ने भी सलाम करते हुए प्यार से भाई को देखा। असलान माँ से अलग होकर उनके पीछे खड़ी नर्वस सी होती अपनी गुड़िया हानी को देखकर मुस्कुराया था और आगे बढ़ा।
پھر ہانیہ کا دل پہلے سکڑ کر سمٹا تھا اور اس کے بعد خوشی سے بے تحاشا دھڑکنے لگا تھا۔ آج مدتوں بعد اسلان نے اسے سینے سے لگا کر اس کا سر چوما تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا سی ہانی؟ اسے بازو سے لگا کر اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ سے بولا نہیں گیا، بس حلق میں اٹکے آنسوؤں کو زبردستی نیچے دھکیلتے ہوئے زبردستی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ کتنا ترس گئی تھی اپنے لالا کے لاڈ پیار کے لیے وہ، میری گڑیا۔ وہ ہانیہ کی حالت سمجھتے ہوئے بس نم آنکھوں سے اتنا بولا تھا، پھر خاموش کھڑی ماں جی سے بولا تھا، اندر چلے ماں؟ ایک بازو کی گھیرے میں ہانیہ کو لیے دوسرے ہاتھ سے ماں جی کو تھامے وہ اندر بڑھا تھا۔ آروشہ جو ان لوگوں کے اندر آنے کی منتظر تھی، اسلان کے بازو سے لگی ہانیہ کو دیکھ کر خوشی سے چیخ ہی پڑی۔ اور پھر کیسا رکھ رکھاؤ، کیسا خاندانی بہو والا امیج۔ وہ دوپٹہ جو سر پر رکھنے میں ہلکان ہو رہی تھی، اسے دوپٹے شریف سے فرش پر جھاڑو دلواتی ہانیہ کی طرف بھاگی چلی آئی۔ وہی حال ہانیہ کا بھی تھا، وہ بھی اسلان کو چھوڑ کر اس کی طرف بےتابی سے بڑھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی ایسے مل رہی تھی جیسے برسوں سے ملاپ نہیں ہوا۔ اسلان نے چپکے سے ماں جی کی طرف دیکھا، وہ آرام سے اپنی بہو کو گھورنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ اسلان نے مشکل سے اپنی ہنسی دبائی۔ اللہ ہانو، تم یہاں؟ میں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، تمہیں سب بتانا ہے ظالم دیو۔ ہانیہ سے الگ ہوتے اس کا ہاتھ تھام کر وہ جو جوش میں ساری کہانی سنانے والی تھی، اسے بولتے بولتے احساس ہوا کہ سامنے ظالم دیو اور دیو کی ماں مہادیو بھی کھڑی ہے۔ اسلان کے پاس کھڑی ماں جی کو خود کو گھورتے دیکھ کر آروشہ نے تھوک نکلا۔ ہانیہ کا ہاتھ چھوڑا، فرش پر جھولتے دوپٹے کو سر پر لیا اور اچھی خاندانی بہو کی طرح ماں جی کو مسکرا کر سلام کیا۔ السلام علیکم ماں جی، کیسی ہیں آپ؟ بیچاری والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ اسلان کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ یہی حال ہانیہ کا بھی تھا۔ وعلیکم السلام۔ ساس بھی ساتھ ہے، خیال آ ہی گیا۔ ان کے طنز پر اس نے بے بسی سے اسلان کی طرف دیکھا۔ اس نے میں کیا کروں والے انداز میں شانے اچکا دیے۔ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں گالی دے کر وہ پھر سے ماں جی کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کی یاد تو رات سے آ رہی تھی، رات بھر آپ کو یاد کرتے کرتے ہوئے سوئی تھی۔ آپ بھی مجھے یاد کری تھی کیا؟ اتنی ہچکیاں لے رہی تھی؟ پوچھیں اسلان سے۔ وہی اس کی پٹر پٹر چلتی زبان، جس پر ماں جی کو پہلے ہی اعتراض تھا۔ اس کی زبان کی فاسٹ سروس وہ سارے حادثے سے پہلے بھی دیکھ سن چکی تھی۔ آروشہ میں ان کو واحد یہی کمی نظر آتی تھی، وہ خود بہت کم گو تھی۔ اسلان بھی ویسا ہی تھا، اس لیے اس کی بیوی کو بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں چلیں آرام کر لیں، پھر چلتے ہیں۔ آروشہ کو وہ کچھ کہتے کہ اسلان نے ان کا سارا دھیان اس طرف لگا دیا جس کام کے لیے وہ آئی تھی۔ ایک طرح سے اس نے آروشہ کی جان بچائی تھی۔ آرام کا ٹائم کہاں ہے، چلو چلتے ہیں۔ شکر تھا ان کا دھیان واقعی ہٹ گیا تھا۔ آروشہ نے ماں جی سے نظر بچا کر ہونٹ گول کر کے اپنے دیو کو ایک کس دی۔ اسلان نے مشکل سے اس پر سے نگاہ ہٹائی۔ ماں جی اسے دیکھ رہی تھی، ورنہ بدلہ چکانا اس سے زیادہ اچھے سے آتا تھا۔ کچھ دیر بعد چلتے ہیں، مسکراتے ہوئے اس نے ماں جی کو دیکھا۔ نہیں چلو اب، اور تم دونوں بس باتیں ہی نہیں کرتی رہنا، ملازمہ کے ساتھ مل کر اچھی سے دعوت کا انتظام بھی کر لینا، اسلان سے کہہ کر وہ دونوں کی طرف مڑ کر آرڈر دیتی۔ ان دونوں کا ہی خون خشک کر چکی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔